عبد الحمید دوم پیدائش 21 ستمبر 1842 قسطنطنی اب استنبول ترکی وفات 10 فروری 1918 قسطنطنی عثمانی سلطان 1876 سے 1909 تک، جس کے آمرانہ دور حکومت میں تنظیم نو کی اصلاحی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، جنہوں نے عثمانی معاملات میں مغربی مداخلت کی مخالفت میں پان اسلام ازم کی پالیسی اپنائی۔ سلطان عبد المجید اول کا بیٹا، وہ 31 اگست 1876 کو اپنے ذہنی طور پر خراب بھائی مراد پنجم کی مزولی پر تخت پر بیٹھا۔ وہ وقت جب بلغاریہ کی بغاوت مئی 1876 کو ترکوں کے وحشیانہ دبانے اور سربیا اور مونٹی نیگرو میں عثمانی کامیابیوں نے مغربی طاقتوں اور روس کے غصے کو بھڑکا دیا تھا۔ روس کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ 1877 کے بعد عبد الحمید کو یقین ہو گیا کہ عثمانی معاملات میں مداخلت کے بغیر مغربی طاقتوں سے بہت کم مدد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس نے مارچ 1877 میں میٹنگ کرنے والی پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا اور فروری 1878 میں آئین کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یلدز محل قسطنطنی میں اپنی تنہائی سے 30 سال حکومت کی، جس کی مدد خفیہ پولیس کے ایک نظام کی مدد سے ہوئی، ایک توسیع شدہ ٹیلی گراف نیٹ ورک اور شدید سنسرشپ۔ عبد الحمید ایک ہنر مند بڑھئی تھا اور ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کیا تھا، جو آج استنبول کے یلدز محل، سیل کوسکو اور بیلبئی محل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اوپرا میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور ذاتی طور پر کئی اوپرا کلاسیک کے عثمانی ترجمے لکھے۔ اس نے مائزکا، یہ ہمایون عثمانی امپیریل بینڈ آرکسٹرا، جسے اس کے دادا محمود دوم نے قائم کیا تھا، جنہوں نے 1828 میں ڈونزیٹی پاشا کو اس کا انسٹرکٹر جنرل مقرر کیا تھا، کے لیے کئی اوپرا کے ٹکڑے بھی مرتب کیے اور اوپرا میں یورپ کے مشہور فنکاروں کی میزبانی کی۔ یلدز محل کا گھر، جسے 1990 کی دہائی میں بحال کیا گیا تھا اور اسے 1999 کی فلم حریم سورہ میں دکھایا گیا تھا، فلم کا آغاز عبد الحمید کے ایک پرفارمنس کے منظر سے ہوتا ہے۔ ان کے مہمانوں میں فرانسیسی سٹیج اداکارہ سارا برن ہارٹ بھی شامل تھیں، جنہوں نے سامعین کے لیے پرفارم کیا۔ وہ یگری گز کا ایک اچھا پہلوان اور پہلوانوں کا سرپرست بھی تھا۔ اس نے سلطنت میں کشتی کے مقابلوں کا انعقاد کیا اور منتخب پہلوانوں کو محل میں مدعو کیا گیا۔ عبد الحمید نے ذاتی طور پر کھلاڑیوں کو آزمایا اور اچھے لوگ محل میں رہے۔ وہ ایک ہنر مند دراز بھی تھا، جس نے اپنی چوتھی بیوی بیدر کدن کی واحد معروف تصویر بنائی تھی۔ وہ شرلاک ہومز کے ناولوں کا بے حد شوقین تھا، 52، اور اس نے اس کے مصنف سر آرتھر کونن ڈویل کو 1907 میں آرڈر آف دی میجسٹی سیکنڈ کلاس سے نوازا۔ عثمانی سلطنت کو سمجھنا۔ تیونس پر فرانسیسی قبضے 1881 اور مصر میں انگریزوں کے اقتدار سنبھالنے 1882 کے بعد عبد الحمید نے جرمنوں کی حمایت کا رخ کیا۔ بدلے میں جرمنی کو رعایتیں دی گئیں، جس کا اختتام بغداد ریلوے کی تعمیر کی اجازت 1899 پر ہوا۔ بالآخر آرمینیائی بغاوت 1894 کو دبانے اور کریٹ میں ہنگامہ آرائی، جس کی وجہ سے 1897 کی گریکو ترک جنگ ہوئی، ایک بار پھر یورپی مداخلت کا باعث بنی۔ عبد الحمید نے اپنی داخلی مطلق العنان حکمرانی کو مستحکم کرنے اور مسلمانوں کی رائے کو سلطنت سے باہر اکٹھا کرنے کے لیے پان اسلام ازم کا استعمال کیا۔ اس طرح یورپی سامراجی طاقتوں کے لیے ان کی مسلم کالونیوں میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ حجاز ریلوے، جس کی مالی اعانت پوری دنیا کے مسلمانوں کے تعاون سے ہوئی، اس کی پالیسی کا ایک ٹھوس اظہار تھا۔ داخلی طور پر ان کی سب سے زیادہ دور رس اصلاحات تعلیم میں تھیں۔ 18 پروفیشنل اسکول قائم کیے گئے۔ دارالعلوم، جسے بعد میں استنبول یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی گئی۔ 1900 اور دیکھتے ہوئے پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک پوری سلطنت میں پھیلا دیا گیا۔ نیز وزارت انصاف کو دوبارہ منظم کیا گیا اور ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام کو تیار کیا گیا۔ عبد الحمید کی قاصبانہ حکمرانی سے عدم اطمینان اور بلقان میں یورپی مداخلت کے خلاف ناراضگی، تاہم 1908 میں نوجوان ترکوں کے فوجی انقلاب کا باعث بنی۔ ایک مختصر مدت کی رجعتی بغاوت اپریل 1909 کے بعد عبد الحمید کو مزول کر دیا گیا اور اس کے بھائی کو سلطان قرار دیا گیا۔ جیسا کہ محمد وی سلطان عبد الحمید ثانی روایتی اسلامی تصوف کے پریکٹیشنر تھے۔ وہ لیبیا کے شادیلی مدنی شیخ محمد ظفیر المدنی سے متاثر تھے، جن کے اسباق وہ سلطان بننے سے پہلے ان کا پانی میں بھیس بدل کر پڑھتے تھے۔ عبد الحمید ثانی نے شیخ المدنی کو تخت پر بیٹھنے کے بعد استنبول واپس آنے کو کہا۔ شیخ نے نئے قائم کردہ یلدز حمیدیہ مسجد میں یاد کے شاذلی اجتماعات کا آغاز کیا۔ جمعرات کی شام کو وہ صوفی بزرگوں کے ساتھ ذکر کی تلاوت کرتے۔ وہ سلطان کے قریبی مذہبی اور سیاسی معتمد بھی بن گئے۔
1879 میں سلطان نے خلافت کے تمام مدنی صوفی لاجز، جنہیں زاویہ اور ٹیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے ٹیکس معاف کر دیے۔ 1888 میں اس نے استنبول میں شاذلی تصوف کے مدنی حکم کے لیے ایک صوفی لاج بھی قائم کیا، جسے اس نے ارطغرل تیکے مسجد کے حصے کے طور پر شروع کیا۔ سلطان اور شیخ کا رشتہ 1903 میں سلطان کی وفات تک 30 سال تک قائم رہا۔ عبدالڈیمنڈ 1935 سلطان کی زندگی کے اختتام کے قریب ایک وقت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بیری انصورت کے تاریخی ناول دی ریج آف دی ولچر 1982 میں بدالحمید کی سلطنت کے گودولی کے وقت مئی 1908 کے بعد کی بے حسی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پیٹر عبدالحمد، جسے انگریزی میں دی لاسٹ ایمپرر کا نام دیا گیا ہے، ترکی کی ایک مقبول تاریخی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جس میں عبدالحمید دوم کے آخری 13 سالوں کو دکھایا گیا ہے۔ 64 ڈون روزا کی مزاحیہ کتاب کی کہانی کروسیس کا خزانہ میں اسکروج میکڈک نے ایک اجازت نامہ نکالا جس پر عبدالحمید دوم نے 1905 میں دستخط کیے تھے، جس سے میکڈک کارٹ بلانچ کو ایفیسس کے قدیم کھنڈرات کی کھدائی کی اجازت دی گئی۔